الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے احباب مل کے رسول رحمت شفیع امت جانب عالم میرے اور آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا العالمین. لائق عزت احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے دو جمعہ مبارک کے مواقع پر ہم نے نبی رحمت شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت کا ذکر کیا، اور ہم نے یہ سبق سیکھا، یہ جانا کہ سرکار کی محبت ہی کل ایمان ہے. حضور کی محبت کے بغیر ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. جس دل میں ان کا پیار نہیں ہے، جس دل میں ان کی محبت نہیں ہے، وہ دل مسلمان کا دل ہرگز نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، محبت صرف خالی خولی دعووں کا نام نہیں ہے. محبت صرف زبان سے یہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں عشق کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں. خالی دعووں کا نام محبت نہیں ہے. جب
کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو اس کا پھر مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ یہ ہماری محبت جو ہے خالی دعووں والی محبت ہے، اس محبت کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، ہر وقت وہ اس کے دل میں بھی بسا رہتا ہے اور اس کا ذکر اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے. ہم اپنے کریم آقا سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو غلاموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لجپال ان کے دلوں میں بسے بھی ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کی زبان پہ ان کا ذکر بھی جاری ہو ساری رہتا ہے. تبھی تو اس شاعر کا یہ طریقہ رہا، حضور کے غلاموں کا، جانثاروں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا کبھی نہیں بولتے تھے. کیونکہ یہ درود جو ہے نا، یہ ان کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے. تو جو ان کا محبت کا دعوے دار ہے، ان سے عشق کا دعوے دار ہے، وہ کبھی بھی ان کا ذکر بھولتا نہیں ہے. اور جو ان کا ذکر بھول بیٹھے، ان کی یاد بھول بیٹھے، ان کا نام بھول بیٹھے، ان کے نامے نامی اسم گرامی پر جھومنا، تڑپنا، پھڑکنا بھول بیٹھے، وہ نام کا تو دعوے دار ہوتا پھرے گا لیکن حقیقت میں اس کے اندر کوئی چنگاری موجود نہیں ہے. جس کے دل میں عشق کی، محبت کی چنگاری لگی ہوتی ہے، جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو دل مچل جاتا ہے. اس کی کیفیت اور اس کی حالت وہ پہلے والی نہیں رہتی جو ان کے نامے نامی اس میں گرامی سننے کے بعد جو حالت ہو جاتی ہے. تو احباب گرامی قدر، ایک محبت کی علامت، محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ جو ان کا محبت کا دعوے دار ہے وہ ہر وقت اپنے زبان کو ان کے ذکر سے، ان کے نام سے، ان پہ درود سے سر رکھتا ہے. اور محبت کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کی محبت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ بلا چونو چنا، بلا سوچے سمجھے بس ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی اتباع میں بس بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنی عقل سے نہیں سوچتا. بس جیسے ان کا حکم آ گیا سب کچھ چھوڑا اور ان کی اتباع میں لگ گیا، سب کچھ چھوڑا اور ان کی اتباع میں لگ گیا. وہ پڑھ رہے تھے نماز مسجد ابن والی جگہ پر صحابہ، اور عین حال کے نماز میں جب تبدیلی قبلہ کا حکم آ گیا اور رسول رحمت نے صفے چھوڑ کر آقا جب دوسری جانب چلے گئے تو ایک لمحے کے لیے صحابہ بھی تجسس میں پڑے کہ ہم کیا کریں، یہ ہمارے امام تو دوسری سمت چلے گئے، ہم کیا کریں. لیکن پھر صحابہ کے عشق نے کہا، صحابہ کے محبت نے کہا کہ محبت کے دعوے کرتے ہو اور اطاعت کرتے ہوئے سوچتے ہو، سوچنا کیسا، جدھر مصطفیٰ ہے ادھر غلام ہے، جدھر آقا جا رہے ہیں بلا چونو چنا ان کے پیچھے چل پڑو. تو صحابہ نے پھر ویسے ہی کیا. دل میں خیال تو آیا ایک لمحے کے لیے کہ ہمارا قبلہ تو ادھر تو ہے، لیکن پھر اگلے لمحے آیا خیال کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارا اصل قبلہ تو وہ ذات ہے، جدھر وہ جا رہے ہیں غلام سوچتا نہیں ہے، غلام ان کے پیچھے جا رہا ہے. تبھی تو ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مقام پہ پہنچے، صحابی صاحب تھے، دوست آپ کے ساتھ تھے، ایک مقام پہ آپ پہنچے، وہاں آپ نے اپنی سواری روک دی، کہا لوگوں پانی لاؤ. پانی لایا گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضرت عثمان ہنسے، آپ کے لبوں پہ تبسم آیا، ہنسے، مسکرائے. جب آپ مسکرائے نا تو جو اصحاب ساتھ تھے
انہوں نے پوچھ لیا عثمان کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں مسکرا رہے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیلیو مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، مجھے بھی نہیں خبر میں کیوں مسکرا رہا ہوں، ہاں ایک مرتبہ اس مقام پر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، حضور اس جگہ آ کر حضور رکے تھے اور رکنے کے بعد یہاں بیٹھ کے لجپال نے وضو کیا تھا اور وضو کر کے نہ جانے کس بات پہ وہ مسکرائے تھے، نہ جانے کس بات پہ ان کے لبوں پہ تبسم آیا تھا، ارے میں تو یہاں بیٹھے ان کی سنت ادا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا کیوں مسکرا رہا ہوں، بس یہاں لجپال آئے تھے تو بس جیسے مصطفیٰ نے کیا تھا ویسے میں کرتا جا رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ وطیرہ تھا، جب بھی آپ حج کے لیے جاتے، جب بھی آپ حج کے لیے جاتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر اس جگہ رکا کرتے تھے جس جگہ اپنے سفر کے دوران حضور نے پڑاؤ کیا تھا۔ جب حضور حج کے لیے گئے تھے اور حضور نے جب ہجرت فرمائی تھی دونوں سفروں میں جن جن جگہوں پر اللہ کے رسول رکے تھے اور حضور نے جہاں جہاں پڑاؤ کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر اسی جگہ پہ پڑاؤ کیا کرتے تھے، اور نہ صرف پڑاؤ کرتے بلکہ وہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ لوگوں نے پوچھ لیا عبداللہ بن عمر یہ کیا کرتے ہو آپ، کیا کوئی حکم ہے یہاں نفل پڑھنے کا جو آپ یہاں نفل پڑھتے ہو؟ کہا بیٹیوں حکم کوئی نہیں ہے، بس مصطفیٰ رکے تھے اس لیے میں بھی یہاں رکتا جا رہا ہوں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں، دلوں میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں۔ آج کل ہم تو دعوے دار رہتے ہیں محبتوں کے، اور جب موقع آ جائے پھر عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، نہیں جی یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے، بڑی بات تو بڑی رہی، انگوٹھا ہی چھوڑنا پڑ جائے ہمیں، وہ بھی صوفہ سوچتے پتہ نہیں جی، وہ ساتھ والے پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ جو بڑا پکڑ کٹر قسم کا کوئی شاید پتہ نہیں مسلمان ہے، یہ کیا طریقہ ہے، سارے مہذب لوگ بیٹھے میں درمیان میں انگوٹھے چھوڑوں، یہ تو ہماری آج حال پہنچ گئی ہے، اس لیول کی ہماری محبت ہے۔ تو جب اس لیول سے ہماری محبت ہوگی تو یاد رکھیے یہ محبت خالی کھولی دعووں والی محبت ہے، اس محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو ان کا عاشق ہوتا ہے، جو ان کا غلام ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا نہیں ہے، محبت میں ہر قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ کسی نے دیکھا تھا نا مجنوں کو کتے کے قدم چوم رہا تھا، انہوں نے کہا مجنوں بھی رہا ہے تو بھلا کتوں کے قدم بھی تو چومتا ہے اور تو بیٹھا کتے کے قدم چوم رہا ہے۔ جواب دیا کہا تم تو دیکھ رہے ہو کتا ہے، مجھ سے پوچھو کون سا کتا ہے، یہ کتا عام کتا نہیں، ایک دن اسے میں نے لیلا کی گلی میں دیکھا تھا، ارے میں کتا سمجھ کے نہیں چوم رہا، اسے اس گلی سے ایک دن کی نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس کے قدموں کو چوم رہا ہوں۔ جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ تو نسبتوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ کہاں کہاں یار گیا، کہاں کہاں محبوب گیا، کہاں کہاں رب کا حبیب گیا، اور ہم جو سرکار کی محبت کے دعوے دار لوگ ہیں ہم بھی حضور کے انہی نسبتوں کے دیوانے ہیں۔ اگر آج ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے۔ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سرکار سے ان کا تعلق تھا۔ آج ہمیں مدینہ کیوں پیارا لگتا ہے؟ مدینہ جانے کے لیے کیوں تڑپتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ پاک گلیاں ہیں جہاں رسول اللہ چلا کرتے تھے، اس دیش میں اس پاک نبی کا روضہ ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم محبت کے دعوے دار ہیں، اس لیے ہمارا دل تڑپتا ہے مدینے کے لیے، اس لیے ہمارا دل تڑپتا ہے مکہ کے لیے کہ مکہ کی وہ پاک گلیاں ہیں جہاں کبھی رسول اللہ چلے تھے، جہاں کبھی خرامہ میرے مصطفیٰ چلے تھے، اور رب نے بھی کہا تھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا
میں حجر اسود بھی ہے، اس میں میرا پاک گھر بھی ہے، اس میں صفا و مروا بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کی قسم نہیں اٹھا رہا، قسم صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کی گلیوں میں تو خرامہ خرامہ چلا ہے، تو خرامہ خرامہ چلا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ آیات بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے، محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جو عاشق صادق ہوتا ہے اسے تو ان کی گلی کا کتا بھی پیارا لگتا ہے، اسے تو ان کی گلی کا گدھا بھی پیارا لگتا ہے، اسے تو ان کی گلی کا منگتا بھی پیارا لگتا ہے، اسے تو ان کی گلی میں بیٹھا سائل بھی پیارا لگتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، جو عاشق ہوتا ہے خالی کوئی بادو داو والا نہیں، بلکہ سچا عاشق جو ہوتا ہے اس لیے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس چیز کو ان کے ساتھ نسبت ہے، جس چیز کا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ ہے۔ تو یہ محبت کی ڈیمانڈ ہے۔ اور احباب گرامی علماء نے ایک اور تقاضا لکھا محبت کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ علماء فرماتے ہیں جو ان کی محبت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ ہر وقت ان کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ کیسا عاشق ہو، وہ کیسا محبت کا دعوے دار ہو جو اپنے محبوب سے ملاقات کا طالب نہ ہو، جو اپنے محبوب سے ملنا نہ چاہے، ملاقات کا طالب نہ ہو۔ تو جو عشاق تھے ان کا تو طریقہ ہی یہ ہوتا تھا، رات کو جب سونے لگتے تھے تو اپنے بستروں کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا کرتے تھے، اور اپنے بستروں کو پاک کر کے، اپنے بدن کو پاک کر کے، خوشبوئیں لگا کر، وضو بنا کر سویا کرتے تھے۔ یہ امید لے کر سویا کرتے تھے کہ شاید قسمت جاگے، شاید مقدر جاگے اور رات کو رسول اللہ کا دیدار ملے، شاید حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو جو عشاق ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت ان کی ملاقات کے طلبگار رہتے ہیں۔ ایک حضور کے غلام تھے، وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آقا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن آقا ایک روگ ہے جو میرے دل میں لگا ہوا ہے۔ وہ روگ یہ ہے کہ کریم آقا یہاں تو جب کبھی دل بے قرار ہوتا ہے تو آ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن لجپال آقا کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں اعلیٰ ترین درجے پہ چلے جائیں گے اور آپ کے صدقے ہم جیسے غلام بھی جنت کے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوں گے، تو سوڑیا اگر وہاں ہمارا دل کیا، میرا دل کیا آپ کو تکنے کا، آپ کا دیدار کرنے کا، تو سوڑیا آپ تو بڑے اونچے درجے پہ ہوں گے اور میں مسکین، میں غلام، پتہ نہیں جنت کے کس درجے میں میں پڑا ہوں گا، تو سوڑیا وہاں کیسے آپ سے ملاقات ہوگی، وہاں کیسے آپ کا دیدار ہوگا؟ سوڑیا یہ بات میرے دل کو کھا رہی ہے، یہی روگ میرے دل میں لگا ہوا ہے کہ یہاں تو آپ سے محبت، آپ کے دیدار کے لیے جب کبھی دل بے قرار ہوتا ہے دوڑا آتا ہوں، بھاگا آتا ہوں، وہاں کیا بنے گا؟ ابھی یہ بات کر کے وہ غلام بیٹھا ہی تھا، اللہ کے رسول نے سر جھکایا، رب کی طرف سے وحی کا نزول ہو گیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اے سونیا اپنے اس آنے والے غلام کو خوشخبری کیے تو اپنا عشق سچا تو کر، وہاں ان سے ملاقات کروانا تیرے خدا کا کام ہے، عشق سچا تو کر لے، وہاں تیری ملاقات اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے کروا دے گا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ ان کی ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ایک رات حضور کے وصال مقدس کے کافی سالوں بعد ایک رات میں بڑا، مجھے حضور کی یاد آئی، بڑا میں تڑپا حضور کی یاد میں، اور رات کو سرکار پہ درود پڑھتا پڑھتا میں سو گیا، حضور پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا کرتا میں سو گیا۔ یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ان کے دیدار کا طلبگار ہو
اسے چاہیے کہ اپنا رات کا یہ وظیفہ بنائے کہ سونے سے پہلے جتنا ہو سکے ان پر درود و سلام پڑھا کرے. درود پڑھتا پڑھتا غلام سو جائے گا، اگر کبھی وقت جاگا تو انشاءاللہ دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. تو حضرت علی فرماتے ایک دن دل بے قرار ہوا، ان کی بڑی یاد آئی، بڑا ان کے لیے دل تڑپا، اور میں درود پڑھتا پڑھتا رات کو سو گیا. جب رات کو سویا نا، مقدر جاگا، خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا. میں نے جب منظر دیکھا، حضور آئے ہیں، مسجد نبوی ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے رسول آئے اور حضور نے نماز پڑھائی، اور میں غلام بھی پیچھے کھڑا ہوں، میں نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نماز میں حضور نے مختلف صورتیں پڑھی، میں وہ صورتیں سنتا رہا، اور جب پھر نماز ہوئی ختم ہو جانے کے بعد ایک غلام کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آیا، اور اس نے کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. لجپال نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے عطا فرما دی. میں نے وہ کھجور کھا لی، بس ادھر کھجور کھائی ادھر میری آنکھ کھل گئی تھی، منہ میں ابھی مٹھاس موجود تھی. وقت فجر ہوا چاہتا تھا، میں اٹھا مسجد کی طرف بڑا وضو بنایا، مسجد پہنچا، وہاں جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ گیا. حضرت عمر کا دور تھا، تھوڑی دیر گزری، جناب عمر فاروق آ گئے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے. جب آپ آ گئے، صفیں بنا دی گئی، تکبیر کہی گئی، آپ نے نماز پڑھائی. حضرت عمر فرماتے ہیں عجب اتفاق دیکھیے کہ جو صورتیں خواب میں رسول اللہ نے پڑھی تھی وہی صورتیں جناب عمر فاروق نے پڑھی، وہی صورتیں جناب عمر فاروق نے پڑھی. نماز ہوئی مکمل. میں نے سوچا شاید کوئی اتفاقاً ہو گیا ہوگا. نماز مکمل ہوئی تو ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے لے آیا، کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. جناب علی بن مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جناب عمر نے سلام پھیرا اور محراب میں آپ ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور کہا علی. میں نے کہا جی امیر المومنین. کہا یہ لیجیے ایک کھجور لے لیجیے. جناب عمر نے مجھے ایک کھجور عطا کر دی، میں نے ایک کھجور کھا لی، لیکن خواب میں حضور نے دی تھی تو حضور سے تو شرم کے مارے مانگ نہیں سکا تھا، لیکن عمر تو اپنا یار تھا، عمر تو اپنا دوست تھا. ایک کھجور میں نے کھا لی. میں نے کہا عمر سارا ٹوکرا بھرا ہوا ہے، چند کھجوریں اور بھی دو نا، کچھ کھجوریں اور بھی دو. عمر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر عمر مسکرائے اور مسکرا کے کہا علی ضرور دیتا اور کھجوریں اگر رات کو رسول اللہ نے بھی زیادہ دی ہوتی، چونکہ سرکار نے تجھے ایک کھجور دی ہے تو اس لیے عمر بھی تجھے ایک ہی کھجور عطا فرما رہا ہے. تو احباب گرامی کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا غلام ہوتا ہے، جو ان کا عاشق ہوتا ہے، وہ تو ان کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے کہ کب وقت جا کے اور رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور احباب گرامی قدر، جو ان کا عاشق ہوتا ہے، جو ان کا سچا غلام ہوتا ہے، وہ ان کے ہر حکم کی اتباع کرتا ہے. ان کا جو بھی حکم آ جاتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے، بلا چون و چرا اس کے حکم کی اتباع میں لگ جاتا ہے. اب مجھے بتائیے، جہاں سرکار کے دیگر احکام مقدس ہیں، وہی سرکار کا ایک حکم مقدس میرے آپ کے لیے نماز کا بھی ہے. پنجگانہ نماز بھی سرکار کا حکم ہے، رمضان کے روزے بھی سرکار کا حکم ہے، صدقہ و خیرات بھی سرکار کا حکم ہے، حج بیت اللہ کے لیے بھی سرکار نے ہمیں بار بار فرمایا. تو احباب گرامی قدر، وہ کیسا عاشق ہے کہ جو ان سے محبت کا دعویٰ وہ کرے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ لجپال کہے کہ جو نماز پڑھے وہ ادھر میرا غلام نماز پڑھتا ہے، ادھر روزہ میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کون سا ایسا غلام ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ چاہے گا؟ کون سا ایسا غلام ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے لجپال کی جن کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی اکھیاں ٹھنڈی ہو جائیں؟ اس کریم نے فرمایا نا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے رب کے حضور جب بندہ جائے گا، سب
پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ تو کیسے ہم محبت کے جھوٹے دعوے دار ہوں، یعنی ان سے محبت کے دعوے تو کریں اور نماز نہ پڑھیں؟ پھر مجھے بتائیے دعویٰ ہمارا سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ سچا دعوے دار وہی ہے کہ جو ان کا ہر حکم بلا چون و چنا مانتا ہے، جیسے وہ کہتے گئے غلام کرتا چلا گیا۔ میں نے کل فجر کے درس میں جیسے عرض کیا تھا کہ جب حکم آیا شراب کی حرمت کا حکم آیا، سرکار نے حکم دیا بلال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دے اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں دعوت چل رہی تھی، ہمارے گھر میں دعوت تھی، لوگ آئے ہوئے تھے، دعوت چل رہی تھی، اور چونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اس دعوت میں شراب بھی موجود تھی، لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، دعوت چل رہی ہے۔ ادھر سے منادی نے ندا دی، صدا دینے والے نے صدا دی کہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ادب فرماتے جب منادی نے ندا دی نا، میرے پاپا نے کہا، میرے ابا نے کہا انس جی ابا جان بیٹا باہر جا، سن کیا منادی کیا ندا دے رہا ہے۔ میں باہر نکلا، میں نے ندا سنی، منادی ندا دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رب نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت انس واپس آئے، گھر میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے آ کے آپ نے بلند آواز سے کہا اوے لوگوں سنو، اوے مسلمانوں سنو، وہ کلمہ پڑھنے والوں سنو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آج کے بعد شراب حرام ہے، بس یہ حکم سنانے کی دیر تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لوگوں نے پیالے اٹھائے ہوئے تھے، جس کے منہ کے قریب پیالہ تھا اس نے پیالہ منہ کو لگانا گوارا نہیں کیا، پیالہ وہی زمین پہ پھینک دیا۔ یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ جس کے منہ کے قریب پیالہ تھا اس نے پیالہ نیچے پھینک دیا، جس کے منہ میں گھونٹ تھا اس نے گھونٹ فوراً باہر پھینک دیا۔ گھروں میں مٹکوں کے مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے، ایک حکم آیا سب مٹکے توڑ ڈالے گئے۔ احباب کرام قدر جو ان کی محبت کا دعوے دار ہے، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے حکموں کو بھی مانا جائے، ایسے ہی محبت کے دعوے نہ کیے جائیں، ایسے ہی نعرے نہ لگائے جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغامات لے کر آئے ہیں، جو حکم لے کر آئے ہیں، آقا کے ان حکموں کو بھی مانا جائے اور ان کے حکموں پر ہو بہو عمل کیا جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔